السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، عنوان ہے عشر ذی الحجہ کی فضیلت۔ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی تاریخ میں ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اسلامی مہینوں میں سب سے آخری مہینے کا نام ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں دنیا بھر کے حجاج کرام فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر سے مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں اور حج کی ادائیگی کرتے ہیں۔ عشر ذی الحجہ تمام دنوں میں سب سے افضل ایام ہیں، اور ان دنوں میں فرائض و نوافل اور نیک اعمال کا اجر و ثواب باقی ایام میں کی جانے والی عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ لہذا ہمیں ان ایام میں کثرت کے ساتھ اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی ایام ایسے نہیں ہے کہ جن میں کیا ہوا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ پسندیدہ ہو، یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں۔ اسی طریقے سے جب یہ سال کے 12 مہینوں کے تمام دنوں میں سب سے بہتر اور افضل ہے، اور ان ایام کے اندر کیا ہوا عمل بھی اللہ رب العالمین کو سال کے 12 مہینوں میں کیے گئے ایام سے زیادہ پسندیدہ، افضل اور بہتر ہے، تو ہمیں کثرت کے ساتھ اعمال صالحہ کرنا چاہیے اور تمام گناہوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کل 12 ہے، اور ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جو 3 لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور اسی طرح سے ایک مہینہ رجب کا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمیں مکمل طریقے سے تمام گناہوں سے مکمل طریقے پر اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں سال کے 12 مہینے تمام گناہوں سے کلی طور پر اجتناب کرنا چاہیے، مگر خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینوں میں ہمیں بچنا چاہیے، اور انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا ہے، جس کی اہمیت اور فضیلت واضح ہے۔ لہذا ہمیں ان 10 دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ تمام گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جس شخص نے رات اور دن میں 12 رکعت سنن ادا کی، جنت میں اللہ اس کے لیے گھر بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 بعد میں، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر کی نماز سے پہلے۔ اسی طریقے سے ہمیں ان مبارک ایام میں کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ ہمیشہ نفلوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، جب سال کے 12 مہینے کے تمام دنوں میں
یہ 10 دن اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب اور پیارے ہیں، سب سے افضل ہے، اور ان میں کیا ہوا عمل سب سے افضل اور پیارا اور محبوب ہے، اور نوافل کے ذریعے اللہ رب العالمین بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو ہمیں ان ایام کی قدر کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے انہیں ایام کے اندر حج اور عمرہ کی ادائیگی کا وقت ہے، لہذا اگر ممکن ہو سکے تو ہمیں حج اور عمرہ کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے ادا کرتے رہو، اس لیے کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو مٹا دیتی ہے، اور حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ نفلی نمازوں میں ہمیں نماز اشراق کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر نماز اشراق کی 2 رکعت ادا کی، تو اس کے لیے مقبول حج اور عمرے کا پورا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامتن تامتن تامہ، یعنی 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، لہذا ہمیں ان مبارک ایام کے اندر نماز اشراق کا اہتمام کرنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ نماز ضحیٰ چاشت کی بھی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پورے جسم کی طرف سے، ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ جسم کے اندر 360 جوڑ ہے، اور نماز چاشت کم سے کم 2 رکعت ہے۔ اگر کسی نے 2 رکعت نماز ادا کر لیا تو گویا کہ اس نے جسم کے 360 جوڑ کا صدقہ ادا کر دیا۔ اسی طریقے سے نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے منتخب کیا، اپنے لیے چن لیا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، لہذا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضرت امام باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ایسا کوئی عمل بتا دیں جو اللہ کے ہاں فائدہ مند نفع بخش ثابت ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو، کیونکہ روزہ جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور اس لیے ہمیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ میرے بھائیوں، یہی روزہ قیامت کے دن شفاعتی بن کر کے آئے گا، لہذا ان مبارک اور پیارے ایام کے اندر ہمیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، پہلے ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک۔ اگر 9ویں ذی الحجہ کو کوئی نہیں رکھ سکتے، پہلی سے لے کر کے 8 تک اگر نہیں رکھ سکتے، تو کم سے کم ہمیں 9ویں ذی الحجہ یعنی عرفہ کے روزے کا خصوصی طور پر اہتمام کر کے ہمیں خود رکھنا چاہیے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی ترغیب دینی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے 2 سال یعنی ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال والے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی کرم نوازی ہے پروردگار کی
کہ ایک دن روزہ رکھنے کے سبب 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال۔ لہذا ہمیں ان مبارک ایام کے اندر، ان محبوب ایام کے اندر پہلی ذی الحجہ سے لے کر کے 8 تک روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر ان ایام کے اندر روزہ نہیں رکھ سکے تو کم سے کم یہ فضیلت والا دن، عرفہ کا دن جس میں 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا ہمیں خصوصی طور پر اہتمام کر کے خود رکھنا چاہیے اور اپنے بال بچوں کو بھی رکھنے کی ترغیب اور تلقین کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات کا بھی ان مبارک ایام کے اندر اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقہ اور خیرات بھی خیر کا ایک اہم ترین دروازہ ہے۔ ہمیں جو کچھ ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کیوں نہ ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ تو اس دن سے پہلے، اس دن کے آنے سے پہلے میرے بھائیوں، ہمیں جو کچھ اللہ رب العالمین نے تھوڑا موڑا دیا ہے، جن نعمتوں سے نوازا ہے، جو مال و متاع ہم کو عطا فرمایا ہے، اسی میں سے جس قدر ممکن ہو سکے ہمیں صدقہ اور خیرات بھی کرنا چاہیے۔ اور جس طرح سے میرے بھائی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، پروردگار ہمیں نوازیں گے، پروردگار ہمیں عطا فرمائیں گے۔ جب دوسروں پر رحم کریں گے اللہ ہمارے اوپر رحم کریں گے، جب ہم دوسروں کی ضرورت کو پوری کریں گے اللہ ہماری ضرورت کو پوری کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قال اللہ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ ہماری ضرورت کو بھی پورا فرمائیں گے، اللہ ہمیں اور نوازیں گے۔ اسی طریقے سے صدقہ خیرات کرنے سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا ہے، بلکہ جہاں صدقے کے اور سارے فوائد ہیں انہی میں سے ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والے پر اللہ رب العالمین قبر کے اندر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک صدقہ کرنے والوں سے صدقہ قبر کی گرمی کو بجھائے گا اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ دیکھیے الحدیث الصحیحہ، حدیث نمبر 3484، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کس طرح سے صدقہ کرنے سے اللہ کی رحمت اور کرم نوازی ہوتی ہے صدقہ کرنے والے پر، کہ اللہ رب العالمین قبر کی گھٹن اور گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ فائدہ کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس وقت اللہ رب العالمین اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا کریں گے۔ اسی طریقے سے بال اور ناخن کاٹنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب عشر ذی الحجہ شروع ہو جائے اور جس کے پاس قربانی کا جانور ہو اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ بال نہ کاٹے اور نہ ہی ناخن کاٹے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان مبارک اور پیارے ایام کی قدر کرنے اور کثرت کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔